ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، رستے ہمارے پاس نہیں ہیں، تو کم از کم ان کافروں کے ہاتھوں کو مضبوط بھی نہ کریں، اور ان کافروں کی معیشت کو سہارا دے کر کم از کم اپنے بہن بھائیوں کے اوپر ان کو اسلحے بھی مہیا نہ کریں۔ اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کے اور یہودیوں کے سب سے بڑے سپورٹ کرنے والے دو بڑے بدماش ہیں، ایک امریکہ ہے اور دوسرا برطانیہ ہے۔ برطانیہ وہ ہے جس نے اسرائیل کو خود ایجاد کیا ہے، اور امریکہ آج اس کے ساتھ جس طرح سے چل رہا ہے آپ سبھی جانتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ان ملکوں کے جو بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں، ان ملکوں کی بنائی ہوئی جو بھی چیز آپ لیتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں اور ان کی اکانومی کو اور کھڑا کر رہے ہیں، تاکہ آپ ہی کے بہن بھائیوں کے خون بہائیں، ان پر گولیاں چلائیں، ان پر بم برسائیں اور ان کی عزتیں لوٹیں۔ اور دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ جو بھی ان کی کوئی چیز خریدتا ہے حقیقت میں اپنے بھائی کا خون بہانے میں مدد کر رہا ہے۔ جو بھی ان ملکوں کی کوئی چیز خریدتا ہے اپنے ہی بہن بھائیوں کی، ان کے شہروں کو تباہ کرنے کے لیے ان کی مدد کر رہا ہے، چاہے وہ مدد ایک پیسے کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے ضرورت ہے ہمیں یہ بھی دیکھنے کی کہ ہم ان ملکوں کی جو چیزوں کو خرید کر ان کی اکانومی کو، ان کی معیشت کو سہارا دے رہے ہیں، کہ جو معیشت، جو اکانومی، جو مال ہمارے ہی بہن بھائیوں کے، ان کو تباہ کرنے پر استعمال ہوتا ہے، تو ضرورت ہے ایسے لوگوں کو بھی اپنا حساب دیکھنے کی، اپنا حساب چیک کرنے کی کہ اللہ کے سامنے ان کا کیا جواب ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑی بڑی ہم کر سکتے ہیں اس موقع پر۔ باقی ممکن ہے کہ سوالات کی شکل میں کچھ چیزیں اور بھی سامنے آئیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق دے، اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے کی، اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ایک مسلمان کی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس کرنے کی، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔ شیخ 3 سوالات ہیں۔ جی ہم نے بائیکاٹ کا ذکر کیا ہے کہ بائیکاٹ کرنا، ان کافروں کی جو پروڈکٹس ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں، ان سے بائیکاٹ کرنا حقیقت میں کم سے کم ایک وہ چیز ہے کہ جو مسلمان کر سکتا ہو۔ تو یہاں پر یہ بھی شبہ پیدا کیا گیا ہے کہ اگر ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ فرض کرو کو اگر کسی ایسی مارکیٹ میں، کسی ایسی جگہ پر کام کر رہا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے کہ جہاں پر ان کی یہ یعنی کہ مصنوعات بنتی ہیں، تو ان کی مصنوعات کو بائیکاٹ کرنے سے وہ فیکٹری بند ہوتی ہے یا اس کی مارکیٹ کا جو ہے بند ہوتی ہے، تو اس میں نوکری کرنے والے جو مسلمان ہیں ان کی نوکری بھی ختم ہوتی ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان ایسے کافر کی نوکری کرے کہ جو کافر جو ہے اپنی انکم سے، اپنی کمائی سے مسلمانوں کے خون بہائے۔ تو یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس مسلمان کا ایسے کافر کے کام کرنا، ایسے کافر کی معیشت کو سہارا دینا، چاہے وہ اس کی چیزوں کو خرید کر ہو یا اس کی چیزوں کو بنا کر ہو، یہ کہاں تک جائز ہے؟ اگر اس کی چیزوں کو خریدنا ناجائز ہے تو اس کی چیزوں کو بنانا، اس کی مارکیٹنگ کرنا اور بھی زیادہ اس سے بدتر ہے، اور بھی زیادہ گنانا جرم ہے۔ تو اس لیے ایسے مجرموں کو خود اپنے جرم دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کافروں کے ہاتھ مضبوط کر کے، کہ جو اپنے ہی ہمارے مسلمان بھائیوں کے خون بہا رہے ہیں، ہم کیا جرم کر رہے ہیں، کہ نہ کہ صرف ان کو اپنے چند پیسوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری نوکری جاتی رہے گی۔